الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک لرزہ خیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسے ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آئیے اسی کی زبانی اس واقعے کو سن لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کا چشمدید گواہ تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کو سنتے ہوئے طاری ہو جائے گا تو پھر سوچیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ خود دیکھا، تو اس وقت میرے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ صرف میں ہی نہیں، گاؤں کے تمام لوگ جس نے یہ واقعہ دیکھا ان کی حالت غیر تھی، خوف کے مارے۔ لیکن تمام گاؤں والے جو یہ سب دیکھ چکے تھے، آج سب وہ اپنی قبروں کے اندر ہیں۔ صرف میں آخری انسان بچا ہوں جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور آج میں اپنے ہاتھوں سے یہ واقعہ قلم بند کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ شاید میں کل رہوں یا نہ رہوں، اس لیے اس واقعے کو انسان کی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں۔ امید ہے سب کو اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ پیارے دوستوں، وہ شخص آگے کہتا ہے کہ میں جوانی میں ہی 5 وقت کا نمازی تھا، کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی۔ خاص کر فجر کی نماز تو میری سب سے پسندیدہ نماز تھی، جس کے لیے میں خاص اہتمام کر کے مسجد جایا کرتا تھا۔ صبح صبح سویرے سویرے پرندوں کی آواز اور تازہ ہوا بہت لبھاتی تھی، اور ایسے میں خدا کی قربت، نماز کا سکون، یہ وہ وقت تھا جب میں بہت خوش رہا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا، سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، کبھی بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوئی تھی ہمارے گاؤں میں۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ اس واقعے کی شروعات تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور گاؤں والوں کا سکون غارت ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کا جو ایک خوشگوار ماحول تھا، اس واقعے کے بعد گاؤں کے بچے تو کیا، بڑے بھی خوف زدہ رہنے لگے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسی ایک سہانی صبح تھی، میں سویرے اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ فجر کی نماز کے لیے دسمبر کا مہینہ تھا، اندھیرا تھا، ابھی تک روشنی ہونے میں کافی وقت تھا۔ میں فانوس اٹھائے مسجد کی طرف رواں دواں تھا۔ سردی تو بہت زیادہ تھی، لیکن نماز کے لیے جاتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ملتی تھی کہ مجھے سردی یا گرمی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں گاؤں کے راستے پر چل رہا تھا جہاں سے میں روزانہ گزرتا۔ میرے گھر سے مسجد تھوڑا دور تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ نماز کے لیے مجھے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس سے میری نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں خوشگوار موڈ میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے دیکھا، مجھے لگا کہ شاید کوئی پتھر ہے، لیکن یہ پتھر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک عورت تھی، ایک جوان اور خوبصورت عورت۔ فانوس کی روشنی میں اس کا خوبصورت سا چہرہ نظر آیا، لیکن وہ اس حالت میں پڑی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، جیسے کہ وہ 9 مہینے کی کوئی پریگننٹ عورت ہو۔ اسے دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حاملہ ہے اور شاید اسی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ لیکن یہ عورت آئی کہاں سے؟ یہ ہمارے گاؤں کی تو ہرگز نہیں تھی، اور ہمارے گاؤں کی عورت بھلا سڑک کے بیچوں بیچ اس حالت میں کیوں پڑی ہوگی؟ اس عورت کی یہ حالت قابل رحم تھی۔ میں اس وقت اکیلا تھا، آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مسجد تھوڑی سی دور تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے نہ ہو سکا۔ مجبور ہو کر میں جلدی سے مسجد میں گیا جہاں پر نمازی نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تم سب میری مدد کو آؤ، ایک عورت کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر فوراً وہ مدد کو آئے۔ ہم نے کسی طرح اس عورت کو اٹھایا اور گاؤں میں موجود ڈیرے پر لے آئے اور چارپائی پر لٹا دیا۔ گاؤں کی دائی کو بلایا اور کچھ عورتوں کو بلایا تھا کہ وہ اس کی حالت کا اندازہ لگا سکیں۔ اس عورت کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے اور وہ زندہ نہیں بچ سکتی۔ تمام لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو گئے اس عورت کو دیکھنے کے لیے۔ دائی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں مردہ بچہ ہے اور یہ خود بھی نہیں بچ سکتی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ عورت مر بھی گئی۔ ہم سب گاؤں والوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ معلوم نہیں تھا۔ کبھی کسی نے اسے یہاں پر دیکھا بھی نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سارا دن سب کو اس عورت کے مرنے کا افسوس رہا اور یہی موضوع چلتا رہا۔
ہر گھر میں ڈیرے میں بس اسی عورت کی باتیں تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ اس وقت گاؤں کا ماحول بالکل ہی سیدھا سا تھا، لوگ بھی بالکل سادہ سے تھے، نہ موبائل کا زمانہ تھا، نہ ٹیکنالوجی کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ خط و کتابت کے ذریعے کانٹیکٹ ہوتے تھے، مہینے کسی سے بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہر سے باہر ہوتا تو ایک ٹیلی فون کرنے کے لیے میلوں دور جا کر شہر سے فون کرنا ہوتا تھا۔ اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ایک فون کال کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ دن یوں ہی گزر گیا، رات ہو گئی اور پھر صبح بھی ہو گئی، لیکن پھر آزمائش ہم گاؤں والوں کے لیے تیار تھی۔ ایک دوسری جگہ سے ایک اور عورت اسی حالت میں ملی، وہ بھی 9 مہینے کی حاملہ تھی۔ گاؤں والے اسے پھر سے بچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ بھی مر گئی۔ عجیب سا خوف و ہراس گاؤں میں پھیل چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ بالکل سادہ لوح تھے، وہ معاملے کی تہ تک نہیں جا سکتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ چودھریوں کا کام ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ کسی پیر بابا کا کام ہے یا کسی جادوگر کا۔ ہر کوئی اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ صرف پریگنینٹ عورت یعنی حاملہ عورت ہی بے ہوش پڑی ہوتی تھی اور پھر مر جاتی تھی۔ وہ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ 9 مہینے کی ہی حاملہ عورتیں ہوتی تھیں جن کے بچے پیٹ میں ہی مردہ ہو چکے ہوتے۔ دونوں عورتوں میں یہی ایک مماثلت تھی۔ ابھی گاؤں والے پوری طرح سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ اگلی صبح ایک اور عورت اسی حالت میں ملی اور وہ بھی مر گئی۔ اب سب حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئے تھے۔ یہ عورت ایک جگہ سے نہیں ملی تھی کہ کوئی جاسوسی کرتا، روزانہ الگ الگ گلیوں میں الگ الگ جگہ پر کوئی عورت پڑی ہوئی ہوتی۔ صبح صبح ایسا محسوس ہوتا کہ رات کوئی ان عورتوں کو پھینک کر جاتا ہے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گاؤں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، لیکن روزانہ ایک پریگنینٹ عورت کہاں سے آتی تھی؟ آخر کس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ یہ سب کر سکے؟ مجبور ہو کر گاؤں کے چودھری صاحب کے پاس یہ معاملہ لے جایا گیا تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے۔ چودھری صاحب خود 20 سالوں سے بے اولاد تھے، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ چودراہن کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح سلسلہ چل نکلا۔ تقریباً 12 دن ہو گئے تھے اور ان 12 دنوں میں 12 عورتیں ایسی حالت میں ملی تھی۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اس معاملے کی تہ میں جانا ہوگا کہ کون یہ سب کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑا ہاتھ تھا، ورنہ کسی عام آدمی کے بس کی تو یہ بات نہیں تھی کہ ایسا کارنامہ سر انجام دے سکے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے جاسوس پورے گاؤں میں پھیلا دیتے ہیں۔ رات کو گاؤں کے چپے چپے میں چودھری صاحب نے اپنی آدمی کھڑے کر دیے تھے۔ آج کی رات بہت خاص تھی، ہر حال میں اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ یہ کس کی کارستانی تھی۔ بالآخر ایک جگہ سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ تمام جاسوس جو چودھری صاحب کے تھے ایک دم سے چوکنے ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک بیل گاڑی آ کر رکی جس میں 2 آدمی تھے۔ بیل گاڑی پر ایک عورت تھی اور ان کے ساتھ میں فانوس تھا۔ انہوں نے وہ عورت ایسے ہی گلی میں پھینک دی۔ وہ لوگ جانے ہی لگے تھے کہ چودھری صاحب اور ان کے آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب ان آدمی کا نقاب ہٹا کر ان کا چہرہ دیکھا گیا تو وہ دونوں چودھری صاحب کی ہی حویلی کے ہی سب سے خاص ملازم تھے۔ چودھری صاحب خود بہت زیادہ حیران ہوئے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو قید کر دیا، ان سے سچائی اگلوانے کے لیے خوب مارا، لیکن ان کی زبانوں پر تو جیسے کفن لگے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب خود بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے پریشان تھے کہ گاؤں والوں کا شک چودھری صاحب پر ہی جاتا کیونکہ وہ ان کے اپنے آدمی تھے۔ چودھری صاحب نے ان آدمیوں کو آخری دھمکی دی کہ اگر سچائی نہ بتائی کہ یہ سب کس کے کہنے پر کیا تو انہیں موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے دوستو، وہ لوگ بھی ڈر سے گئے، لیکن جو انکشاف انہوں نے کیا، جو انہوں نے بتایا، وہ سن کر تو سب کے سروں پر سے جیسے آسمان گر گیا تھا۔ کوئی اتنا شفاف بھی ہو سکتا تھا؟ یہ کس کی کارستانی تھی؟ اس کا نام سن کر تو چودھری صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے گھر کا بھیدی تھا جو خود لنکا ڈھا رہا تھا، یعنی کہ یہ سارا کام چودھرائن کا تھا۔ چودھری صاحب نے تمام گاؤں والوں کے سامنے چودھرائن کو بلایا اور انصاف کا تمام معاملہ کیا۔ چودھری صاحب انصاف پسند تھے، اس لیے سب کچھ گاؤں والوں کے سامنے کرنا چاہتے تھے۔
اگر گناہگار ان کے گھر کا ہو، ان کا رشتہ دار ہو، تب بھی وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تمام گاؤں والوں کے سامنے چودھرائن کو بلایا اور کہا کہ تمہارا گناہ سامنے آ گیا ہے، اب بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سب نے دیکھا کہ چودھرائن کا پریشانی سے برا حال تھا، وہ اپنی گناہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ بالآخر اس کی ملازمہ بول پڑی۔ نوکرانی نے کہا کہ چودھرائن اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے ایک پیر بابا کے ساتھ۔ اس پیر بابا نے چودھرائن سے کہا کہ تم 40 حاملہ عورتوں کی قربانی دے دو، تب تمہیں اولاد ہوگی۔ اسی مقصد کے لیے وہ الگ الگ علاقوں سے چودھرائن کے آدمی 9 مہینے کی پریگننٹ عورتوں کے لے کر آتے ہیں اور روزانہ زہر دے کر اس کی جان لے کر اسے پھینک دیتے ہیں۔ اب تک تو صرف 12 عورتوں کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ چودھرائن کو 40 کا حساب پورا کرنا تھا۔ یہ ایک طرح کا چلہ تھا جو پیر بابا نے اسے بتایا تھا۔ نوکرانی کی بات سن کر تو سب گاؤں والوں کی روحیں لرز گئی تھی۔ یہ کیسی قربانی تھی؟ اپنی اولاد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی اولاد کی قربانی۔ سب حیران تھے کہ چودھرائن اپنی اولاد کی خواہش کے پیچھے اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا کسی کی جان لینے سے۔ کتنی آسانی سے اس نے عورتوں کو زہر دے دیا تھا۔ نہ صرف عورتیں بلکہ ان کے پیٹ میں پلنے والے بچے بھی چودھرائن کو نظر نہ آئے۔ اس انکشاف پر تو چودھری صاحب حیران و پریشان تھے۔ چودھری صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، شاید اس لیے چودھرائن نے یہ سب کیا۔ پہلے کبھی چودھری صاحب نے دوسری شادی کی بات نہیں کی تھی، لیکن شاید خاندان کے دباؤ میں آ کر انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا، تو چودھرائن سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اولاد کے حصول کے لیے وہ سوتن سے بچنے کے لیے اس نے جعلی پیر کی باتوں میں آ کر 12 جانیں لے لی تھی۔ نہ صرف 12 بلکہ ان کی کوکھ میں پلنے والے بچوں کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ یہ ایسے دل دہلا دینے والے واقعہ تھا جسے سن کر تمام گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شیطان نہ صرف پیر بابا تھا خود، بلکہ چودھرائن پر بھی اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ کس قہر خدا کا باعث ہے۔ آج بھی اس واقعے کو جب سنتا ہوں، چودھرائن کو سزا تو سنائی تھی چودھری صاحب نے، لیکن اس سے پہلے اس پیر بابا کو لایا گیا جس نے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ معلوم ہوا کہ چودھرائن نے اپنا سارا زیور اس کو دے دیا تھا اور پیر بابا نے زیور کے بدلے یہ عمل کرنے کو کہا، اور چودھرائن کا ارادہ تھا کہ چودھری صاحب کو کہیں گی کہ ان کا زیور چوری ہو گیا۔ پیارے دوستوں، وہ شخص بتاتا ہے کہ آج میری عمر 90 سال کے قریب ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ واقعہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اولاد کی خواہش انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ سچ کہتے ہیں اولاد اور مال فتنہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسی اولاد دے جو ہماری مغفرت کا باعث بنے، نہ کہ ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث۔ کمنٹ باکس میں پیارے دوستو آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔